کرکٹ پر ستاروں نے پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف ٹی20 ورلڈ کپ فائنل میں جیت پر نظریں جما لی ہیں۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان پر سب کو مان ہے۔ شاہین شاہ افریدی اور حارث راؤف سے بھی فاتحانہ پرفارمنس کی امیدیں لگا لی ہیں۔ دیکھیں 92 میں جو ہوا تھا، میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ 92 والا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے میرا تو یہی مائنڈ ہے کہ رضوان بھائی اچھا کھیلیں گے اور بابر بھائی اچھی پرفارمنس دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان فائنل بھی جیتے گا پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ میری دعا ہے کہ پاکستان جیتے اور انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا۔ اور میرے بیٹے کو کیونکہ بہت زیادہ پسند ہے بابر سے، اس کو بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور ہمارے گھر میں تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے واقعی میں ہمارا گھر ہی گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ مجھے شاہین شاہ افریدی سے بڑی امید ہے، حارث رؤف سے بڑی امید ہے کہ بہت اچھا بالنگ کر رہا ہے اب تک فارم میں، اور بیٹنگ میں بابر اعظم اور رضوان تو ماشاءاللہ چل ہی رہے ہیں، ساتھ میں شان مسعود بھی اچھا کھیل رہا ہے، حارث بھی اچھا کھیل رہا ہے۔ انشاءاللہ ٹیم ہماری جیتے گی۔ انشاءاللہ امید تو ہے کہ پاکستان جیتے گا، باقی اللہ پہ ہے۔ پاکستان جیتے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ۔ رضوان ہے، بابر ہے، حارث رؤف ہے، اب نیا لڑکا ہم نے ڈالا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے وہ۔ اس طرح بھی ٹیم کم بیک کر رہی ہے، امید تو بہت ہے کہ پاکستان جیتے گا۔ اگر تو یہ اسی طرح کھیلے جیسے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر سکتا ہے۔ میں تو اسی حق میں تھی کہ پاکستان اور انگلینڈ کا ہو، اور جسٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ وش بیسٹ آف لک پاکستانی ٹیم۔ ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچی ہے، اور ہمیں اپنی ٹیم سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، انشاءاللہ ضرور پاکستان جیتے گا۔ پاکستان کی ٹیم فائنل میں چلے گئی ہے اور بہت اچھی امیدیں ہیں، ہوپ فار دا بیسٹ۔ جس طرح سے پاکستان ٹیم نے کم بیک کیا اور جتنی اچھی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے لاسٹ 4 میچز میں، تو ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہیں، تو بالکل چاہتے ہیں ہم کہ پاکستان فائنل جیتے اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آئی وش کہ پاکستان جیتے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت دے، اور جس طریقے سے انگلینڈ نے انڈیا کو ہرایا ہے، پاکستان اب انگلینڈ کو ہرائے۔ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے خوش ہیں، اور اوبویسلی پاکستان جو ہے ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچا ہے، اور سیمی فائنل بہت اچھی انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہے، تو ہم لوگ جو ہے دعا بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جیتے۔ میں دبئی سے اسپیشلی فائنل کرکٹ میچ دیکھنے آیا ہوں، اور ہم پر امید ہیں کہ میچ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان ٹرافی لے گا۔ انشاءاللہ میچ ہوگا اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے اور ورلڈ کپ پاکستان جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ولی عہد کے G20 اجلاس میں شرکت کے باعث دورے کے لیے نئی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان ملتوی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی نئی تاریخوں کے تعین کے لیے مشاورت جلد شروع ہو جائے گی۔ سعودی ولی عہد نے انڈونیشیا میں G20 اجلاس کے باعث پاکستان سمیت ایشیائی ممالک کا دورہ ملتوی کیا۔ سعودی ولی عہد نے 21 نومبر کو دورہ ایشیا کے دوران پاکستان بھی آنا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصیت تارک کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف وزیر آباد واقعے پر سیاست کر رہی ہے۔ گرفتار حملہ آور کو آج تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ عمران خان کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ ملک دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گجرات کے علاقے کوٹلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نہیں دی، سپریم کورٹ نے وہ ایف آئی آر دلوائی اور آئی جی کو بلا کے کہا کہ یہ ایف آئی آر درج کرے، اور واحد کیس ہے جس میں جو میڈیکل کروانا تھا وہ میڈیکل ایف آئی آر سے پہلے ہو گیا، اور اپنی ملکیت کے اپنی مرضی کے ہسپتال میں ہوا۔ 4 دفعہ وہ JIT تبدیل ہو چکی ہے جو اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے، کیونکہ اس میں وہ اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ مظلوم بننا چاہتے ہیں، اس واقعے کو لے کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس شخص نے حملہ کیا اور اعتراف کیا کہ میں نے حملہ کیا، آج تک اس کو کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالت کے سامنے پیش کر کے اس کا ریمانڈ نہیں لیا گیا، کسی عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ تفتیش کے دوران کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساز باز ہے عمران نیازی کی اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کی۔ وہ اس واقعے کی آڑ میں سیاست کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایف آئی اے نے سینئر صحافی ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی والدہ کے حوالے کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں یہ بات درست ثابت ہو گئی۔ اینکر پرسن کامران شاہد پہلی بار تشدد کے مستند شواہد منظر عام پر لے آئے تھے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، تشدد کا معاملہ واضح ہو گیا۔ رپورٹ ایف آئی اے حکام کی جانب سے ارشد شریف کی والدہ کو دے دی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کینیا حکام کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔
रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद शरीफ की उंगलियों के नाखून भी खींचे गए थे। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में तशद्दुद से मुताल्लिक पहले ही इंकशाफ सामने आ चुका है। अरशद शरीफ साहब जो है उनको कत्ल करने से पहले टॉर्चर किया गया। मिस्ड आइडेंटिटी का केस बिल्कुल नहीं है, ये पुलिस झूठ बोल रही है कीनिया की। कमोबेश कोई 3 घंटे का प्रोसेस है जिसमें उनको टॉर्चर किया गया। क्लोज रेंज से पीछे कमर में उनको गोली मारी गई, उनकी जो रिब्स हैं उनको तोड़ा गया, 3 उंगलियां उनके नाखून उतारे गए। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में ब्रेक की गई। एंकर पर्सन कामरान शाहिद पहली बार अरशद शरीफ पर तशद्दुद के मुस्तनद शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाए। आप जानते हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ इसके ऊपर कि ये झूठ है, ये तस्वीरें फेक है, ये तस्वीरें कहाँ से आई, किसने दी। बाद में पता चला कि ये जो हॉस्पिटल ऑफ टिम्स वहीं से लीक हुई है। ऑब्वियसली मैंने उसको ब्रेक किया, दुनिया न्यूज़ ने ब्रेक किया हमारे अपने जराए से, लेकिन इसको भी पोलिटिसाइज किया गया। किसी ने कहा जी पता नहीं फलां इदारे ने दे दिए, किसी ने कहा गवर्नमेंट ने दे दी, हालांकि इन दोनों में से किसी ने हमें तस्वीरें नहीं दी। प्लीज जो लोग इस टॉर्चर को छुपा रहे हैं, जो लोग इसमें इस खबर के आने के बाद जिन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया या पूरी ट्रोलिंग चलाई, उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि हमारा मकसद सच सामने लाना है और कीनिया की किसी रिपोर्ट में हमें एतमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप रिकॉर्ड में बता दें हम कि कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसने ना इन नाखूनों का जिक्र किया, ना उसने किसी फ्रैक्चर का जिक्र किया, ना उन्होंने किसी तशद्दुद का जिक्र किया। वो उसको टोटली कवर अप कर रहे हैं। कामरान शाहिद के नाकाबिले तरदीद शवाहिद ने हाई प्रोफाइल केस को एक नया रुख दे दिया है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर आइन मुशावरत की इजाज़त नहीं देता। जल्द इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। इमरान खान से मशवरा करके काम नहीं करता। वो पुराने दोस्त हैं, लीडर हैं, मानता हूँ। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सीनियर सहाफ़ियों ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर मुशावरत हो जाए तो कोई मुज़ाहका नहीं। मामलात बेहतर करने में जो इदारे मौसर हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है। इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। जल्द इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। मुफाहमत के साथ इलेक्शन की तरफ जाने में क्या हर्ज है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए बातचीत करनी चाहिए। पैगाम रसानी करता रहता हूँ। आइन एतमाद का वोट लेने की इजाजत देता है, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं। इमरान खान से मशवरा करके काम नहीं करता। कोशिश है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात बेहतर हों। नैब के कानून में सियासी इस्तेमाल गलत था। सदर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि कंटेनर बने तो तिजारत के लिए थे, मगर हमने दुनिया को इसका नया इस्तेमाल भी सिखा दिया। मुल्क भर में सर्दी बढ़ रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बला इलाकों में बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बेशतर बला इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ताहम इतवार की शाम खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहा रीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9 रिकॉर्ड किया गया। कालाम में दर्जा हरारत -5, अस्तोर, रचकड्डू में -4 और बाबूसर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।